قادیانی، یا جب کوئی قادیانی آپ کے آتا آدھے منٹ میں یہی کہتا جی آپ نے 72 فرقے بنا لیے، 72 بنا لیے، 73 بنا لیے، فرقے ہیں. اس جاہل آدمی کو یہ پتہ اچھا سنیے. آواز نہیں آ رہی خان صاحب. اچھا آپ آواز آ رہی جناب؟ اب جی اب آ رہی ہے. چلو میں آپ کوشش کرتا ہوں تھوڑا زور سے بولتا ہوں. او میلاد، قادیانی کہتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کہتے ہیں ہمارے ہاں فرقے نہیں. اسے یہ پتہ ہے نہیں 14 15 16 ان کے جعلی پرافٹ اب تک حاضر ہو چکے ہیں. یہ تو وہ ہے نا. اب میں بتاتا ہوں مسلمانوں کے بارے میں. قادیانیوں دوست نہیں کہتا. خیر آج نے ہمارے علماء دین محمد دین سوالوی کے بارے میں بڑے تلخ باتیں یا جملے استعمال کیے، میرا موڈ بھی خراب کر دیا. کوئی بات نہیں. گزارش ہے ہمارے ہاں فرقے نہیں بلکہ مسالک ہیں. تمام مسالک کے مسلمان اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید، ختم نبوت، قیامت، فرشتے، گزشتہ انبیاء، آیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام، دیگر ضروریات دین پر مکمل ایمان رکھتے ہیں. اس پر پوری طرح متفق اور متحد ہیں. اب آپ کے سامنے حوالہ یا مثال یا ثبوت یا پکچر رکھنے والا ہوں. پاکستان کی پہلی تاریخ ختم نبوت 1953 میں تمام مسالک نے مولانا سید ابو الحسنات شاہ قادری کو اور دوسری تاریخ ختم نبوت 1974 میں مولانا سید محمد یوسف کو اپنا قائد چنا تھا. ان مسالک کے بعض علماء کرام آپس میں کچھ تھوڑی بہت گرمی سردی کر لیتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے ان مسالک کے مابین آج تک کوئی نکاح نہیں ٹوٹا، کسی عدالت میں فسخ نہیں ہوا. جنازہ اصل ثواب میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ ہمیں کہتے ہیں فرقہ. اب سنیے آپ کا فرقہ کیا ہے، میں اب یہ بتاتا ہوں. قادیانی کہتے ہیں کہ یہودی 72 ہیں. رسول پاک کا کہنا تھا کہ یہودی 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، میری امت 73. خان صاحب ایک بات میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت. کوئی بات یہ نہیں. MI خان صاحب نیچے لکھ رہے ہیں کہ مجھے بلا وجہ اتار دیا گیا، تو ان سے گزارش ہے اوپر جگہ خالی آپ تشریف لے آئیں. معلوم نہیں کس نے آپ کو اتارا ہے، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تو اس لیے آپ اوپر آ جائیں. وہ اوپر ہی ہیں شاید اوپر ہی ہیں. نہیں نیچے لکھا ہوا ہے میونخ جرمنی سے مجھے سنے بغیر. اچھا اوپر ہیں. سالی صاحب اوپر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑا اچھا موضوع رہا ماشاء اللہ. قادیانی داڑھی السلام علیکم. بعد میں آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا، مہربانی، بہت شکریہ. میری صرف اتنی ریکویسٹ، میں بھی خان صاحب کو سن رہا ہوں، خان صاحب بھی جانتے ہیں مجھے، آپ سب لوگ تقریباً مجھے جانتے ہیں، اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا جو کچھ بھی ہو، خدا کی قسم ان جیسے قادیانیوں کو براڈ پہ نہ لیا کریں. یہ حقیر شامتی کرتے ہیں، آخر میں بعد میں بےزتی کرتے ہیں اور الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. اپنے قادیانی مرزا قادیانی کے اوپر نہ جی بکواس کرنے لگا، سلام وغیرہ دور ایسے پنڈے بکواس کرنے شروع کرا. لہذا مہربانی کر کے نہ موقع دیں، ان کو نہ لیں اوپر، مہربانی کر کے. میں جی نیچے بیٹھ اوپر کے سن رہا مفتی ہوں، آپ مبشر کسی شاہ اور کو صاحب لے بھی لیں اوپر. تشریف لائے ہیں، ان سے بھی چلو بات کر. میں ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ ان کو نہ لیا کریں، تو میں گزارش کروں گا غامدی مرزا یا میری زبان سے کبھی یہ نکل آتا ہے مرزا قادیانی اور جیلمی چھچورا، یہ تینوں ایمان سے خالی ہیں. ہمارے پیارے رسول
محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم نہیں رکھتے. جی خان صاحب، یہ جو مرزا آپ کہتے ہیں غلط نہیں کہتے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ہاں. کہ مرزا بیوی دی گل بڑی مندا ہے. مرزا واہ، یہ وہ سیرت المہدی میں لکھا ہے. بہت خوب. اس کا مطلب میں نے غلطی نہیں کی پھر. میں آپ نے ٹھیک کہا بالکل. ویری نائس. بہت کریکشن آپ نے کر دی. میں بھی خوش ہو گیا کہ چلو برابر لفظ بول ہی دیا. اب میں 73 فرقوں پہ آتا ہوں. جناب علی قادیانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے 72 فرقے تھے. ہمارے پیارے حضور نے فرمایا تھا مگر میری امت 73 میں بٹے گی، ما سوا ایک کے سب جنمی ہوں گے. واہ واہ قادیانیاں، کیا تو نے کہا. مردئی نے کیا کہا؟ ایک چھوڑ کر سب جنمی ہیں اور یہ بیشتی ہوں گے. اب سنائیے قادیانی نے کیا کہا. اس کا جواب میں دے رہا ہوں ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، پس میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، مائے سوا ایک کے سب جنمی ہوں گے. لہذا آپ لوگ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ سب جنمی ہیں اور قادیانی جنتی ہیں. تو گزارش یہ ہے قادیانیوں سے، قادیانی اپنی عادت اور روایت کے مطابق دجل سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، مکاری اور چکاری سے کام لیتے ہیں، بددیانتی سے کام لیتے ہیں. یہ جو میں نے نام لیے ان کے جراثیم میں پرورش پا چکے ہیں، اس لیے ان کے جراثیم پاکیزگی کی طرف آ سکتے. اچھا، دجل سے کام لیتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں قادیانی. آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. آخر جو فرقہ جنتی ہے، قادیانیوں مرضیوں نیڑے نیڑے آ جاؤ، خاص فکر ادا کرنے والا ہوں تمہاری علم میں اضافہ کے لیے. آخر جو فرقہ جنتی آخر جو فرقہ جنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بھی تو بیان کی ہے. سنیے نشانی. اس حدیث کا آخری حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ قادیانیوں نیڑے نیڑے ہو جاؤ کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما آنا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریق پر ہوگا یا ہے. تو قادیانیوں تم تو مسلمانوں میں شامل ہی نہیں. اس حدیث میں واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر فرمایا ہے، نہ کہ کافروں کا. آپ تو امت مسلمہ کا حصہ ہی نہیں، کیونکہ آپ ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہو، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو، معراج جسمانی کے منکر ہو، مرزا قادیانی کی وحی پر قرآن کی طرح ایمان رکھتے ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ سے عالمی صاحب، مفتی صاحب سے ایک سوال تھا میرا. استاد محترم ایک سوال تھا، وہ سوال کر لوں میں؟ بردر میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے بھی شاید نہیں جانتے. ایک بڑی مدوانہ گزارش کروں گا، اجازت ہے آپ سے؟ بولو. نہیں وہ صاحب پہلے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں جو آپ سوال کرنے معذرت لگے. نہ کیجیے. میں چیز سنیے، کسی کو اندھیرے سے روشنی میں لانا میرے لیے ثواب ہے. میں نے شریعت محمدی کا مکمل کورس کر رکھا، صبح سے شام تک، یقین کیجیے. تو کسی کو اندھیرے سے روشنی میں لانا، میں آپ کو اندھیرے سے روشنی میں لا کر ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کے کچھ آداب ہوتے ہیں، سیکھ لیجئے. بڑے پیار سے میں نے ایک فکرے میں آپ کو سمجھا دیا. باقی جو میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں
وہ آلریڈی جانتے ہیں. اب میں آپ نے وہ بسوادی کر دی، میں جو کچھ اپنے بھائیوں کو بتا رہا تھا. اب میں پھر اجازت لے لیتا ہوں سب سے، لیکن مزہ میرا تو آپ. چلو ٹھیک ہے خان صاحب، بڑا شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. جی میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ مرزا والا. خان صاحب آپ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن پہلے عثمان صاحب سوال کر لیں جو انہوں نے کرنا ہے. مفتی مبشر صاحب موجود ہیں، ان سے. جی مبشر صاحب کو السلام علیکم. سالوی صاحب میں نے بھی آپ کو ایک اندر کی بات بتانی ہے، بہت امپورٹنٹ. جی ٹھیک ہے، آپ کو بھی ٹائم دیں گے. جی عثمان صاحب مفتی صاحب سے سوال جے کریں. خان بھائی، میں نے آپ کے سوال سے پہلے ہی میں نے کہا کہ میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، ریپیٹ مت کیجیے بردر. میں پھر میں مجھے بس بولنا ہی پڑتا ہے، مجھے بولنا ہی پڑ جاتا ہے. او بھائی صاحب سنو، پھر مجھے ثواب لینے دو. وی آر، میں نے وی کہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں. آپ بھی، آپ کے پڑوس، میرے پڑوس، میرا پورا ملک. وی آر بلانگ ٹو تھرڈ ورلڈ کنٹری. ہمارے ملک تیسری دنیا کے ممالک میں شمار ہوتا ہے. اس لیے وہی بات آپ نے کر دی جو مرزا صاحب نے کی تھی. ان کا کوئی ماننے والا مرزا جا رہا تھا جنگل میں کہ حاجت رفع کے بعد پانی بھی ساتھ ہے، وہ وضو کر لوں گا. وہ کربا یا لوٹا لیک ہو رہا تھا، آدھا پانی ختم ہو گیا اور آدھا ختم ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا. کہتا چلو وضو پہلے کر لیتا ہوں، حاجت رفع 10 منٹ کے بعد کر لوں گا. چلو اب میں آپ سے اجازت ہی چاہتا ہوں، میں اپنی جگہ خالی کرتا ہوں. آج رش بہت ہے آپ کے یہاں، اور مبشر شاہ کی خدمت میں آداب اگر ہیں تو. جی اوپر جگہ خالی ہے تو ٹھیک ہے، اب عثمان صاحب بات شروع کریں. اوکے. جی جزاک اللہ. فرقہ پہ بات ہو رہی تھی استاد محترم. ایک سوال تھا میرا کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا. تو یہ حدیث مبارک ہے سنن ترمذی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبد المطلب ہوں. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے سب سے بہتر فرقہ میں پیدا کیا. پھر اس فرقہ میں 2 فرقے بنا دیے. لفظ فرقہ ہے، مجھے ان دونوں فرقوں میں سب سے بہتر فرقہ میں رکھا. جی خاموش ہوں ساتھی، مائک میوٹ کریں. جی تو استاد محترم وہاں پہ بھی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. اور صحابہ نے بھی پوچھا وما ہی تلک الفرقہ، کہ یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہوگا. تو یہاں پہ بھی ہے فرقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہتر فرقہ میں رکھا. تو اس فرقہ سے کیا مراد ہے استاد محترم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرقے کو کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں نا. فرقہ ایک گروہ کو کہتے ہیں. تو ایک جماعت کو فرقہ کہتے ہیں، گروہ کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ افراد شامل ہوں تو اس کو فرقہ کہتے ہیں. تو مین کیا سوال ہے؟ کیونکہ مطلب آپ نے پوچھا، مطلب میں نے بتا دیے. سوال یہ ہے کہ جو 72 فرقے ہیں ان کے ساتھ بھی فرقہ کا لفظ ہے، جو جنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرقہ کا لفظ موجود ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرقہ کا لفظ استعمال کیا کہ میرا بھی فرقہ ہے اور مجھے بہتر فرقہ میں رکھا گیا. تو جب 72 کے لیے فرقہ کا لفظ آتا ہے اور جنتی کے لیے فرقہ کا لفظ آتا ہے تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ 72 کے نہیں، ویسے وہ حدیث 73 کی ہے. 72 جہنمی ہے نا، ایک فرقہ جنتی ہے. جنتی نہیں، کے لیے بھی فرقے کا لفظ ہے. اور پہلے تو سمجھ لیں کہ وہ حدیث جو ہے نا، حدیث 73 فرقوں والی ہے، نہ کہ 72 فرقوں والی. ایک بات تو یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ 72 کا لفظ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر بہت دفعہ استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ 72 فرقوں والی حدیث. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ وہ جو ہے نا 73 فرقوں کے متعلق ہے وہ حدیث،
72 والی حدیث ابھی تک کوئی مارد وجود میں نہیں آئی، سوائے مرزا قادیانی نے جعلی کوئی حدیث بنائی ہے، وہ تو کوئی قادیانی ہی بتا سکتا ہے۔ اور وہ جو 73 فرقے ہیں نا، وہ حدیث اس کے اوپر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ امت دعوت کے افراد ہیں، نہ کہ امت اجابت کے افراد۔ دیگر علماء کرام کی طرح میری بھی ایک رائے ہے، کیونکہ اس میں علماء کرام کی رائے کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امت اجابت کے ہی افراد ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امت دعوت کے افراد ہیں۔ یہ جو 73 گروہ یا 73 فرقے یا 73 جماعتیں، وہ اصل میں 73 جو ہیں وہ ادیان ہیں، جن میں یہ عیسائی، یہودی، سکھ، یہ سارے شامل ہیں۔ اور یہ چونکہ سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، تو ان میں سے ایک فرقہ جس کا نام ہے اسلام، وہ جنت میں جائے گا، بقایا سب جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور سوائے یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کے جو تھے وہ 71 فرقے بن گئے تھے، ان میں سے بھی ایک فرقہ جو ہے جنت میں جانا ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے 72 بن گئے تھے، ان میں سے بھی ایک نے جنت میں جانا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو واللہ عالم، اس کی مختلف تشریحات ہیں، مختلف تعبیرات ہیں۔ تو یہ وہ اختلاف ہے کہ جس کو رحمت کہا گیا ہے۔ تو یعنی کہ واللہ عالم ورسول، یعنی فرقہ اگر اہل اسلام کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب اور ہوگا، اور جب باطل کے لیے بولا جائے اس کا مطلب معنی اور ہوگا۔ ہاں ہاں، رائے ہے نا، رائے ہے، کوئی بھی رائے بنا سکتے ہیں آپ، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ایک رائے بنا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھاؤں، قرآن اور حدیث سے میں یہ سمجھاؤں۔ فتویٰ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک عالم دین قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر کہتا ہے کہ میری یہ رائے ہے۔ وہ عالم دین کی رائے ہوتی ہے، لیکن رائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ اس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے، میں یہ سمجھوں۔ یہ السلام بات علیکم۔ اس میں سورہ انعام کی آیت ہے نا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہاں پہ فرقے کا لفظ استعمال، فریقین، ان دو فرقوں میں سے کون امن اور سلامتی پر ہوگا، یعنی جنتی ہوگا۔ الذین آمنوا، جو ایمان لیا ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو خراب نہیں کیا انہوں نے شرک سے، کفر سے، فسق سے، تو وہی دو ہے نا۔ تو یہاں پہ پھر فرقے کا لفظ استعمال اب ہوا وہ نا فرقے کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں جواب ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو، جیسے مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جیلمی کے فالورز کو، یہ جواب دینے کے لیے کہ وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ بتاؤ نبی کریم کا فرقہ کہاں پہ ہے۔ پھر ہم جامع ترمذی کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں جو ابھی عثمان نے پیش کی ہے، 3532 کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فرقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے تو حضور علیہ السلام کا فرقہ ثابت ہو گیا، اور صحابہ کا فرقہ ثابت ہوتا ہے مسند ابی داؤد الطیالسی کی حدیث ہے 607، ٹھیک ہے۔ وہاں آپ دیکھ لیں کہ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، صحابہ کے دو فرقے بن گئے۔ فرقۃ تقول، ان میں سے ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ نقتلہم، کہ ہم ان کا قتال کریں گے، وفرقۃ تقول لا، دوسرا کہتا تھا کہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے صحابہ کا فرقہ ثابت ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کا بھی فرقہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرقہ تھا۔ اور یہ جو پہلی حدیث ہے نا، اس کے اندر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا، یہ والی جو حدیث ابھی میں نے پیش کی ہے یہ بخاری کے اندر بھی ہے، اور بخاری کی یہ حدیث 4050 ہے، ٹھیک ہے۔ جو مسند طیالسی ابی داؤد طیالسی والی پیش کی تھی نا، وہ بخاری کے اندر بھی ہے۔
اور جو پہلی حدیث جو کہ عثمان نے ذکر کی تھی ترمذی والی، اس کے اندر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرقہ بنایا، خود حضور کا فرقہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقہ، کہ اللہ نے مجھے بنایا فرقہ، بہتر فرقہ۔ تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس حدیث سے، کہ ایک اللہ نے حضور کا فرقہ بنایا اور دوسرا حضور کا بھی ایک فرقہ تھا۔ تو دو چیزیں یہاں پہ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے، گھوم پھر کے وہیں پہ آنی ہے کہ یہ فرقہ وہ ہے اسلام، ٹھیک ہے نا، فرقہ اسلام۔ تو اس نے انشاءاللہ عز و جل جنت میں جانا ہے، بقایا ناری ہوں اور لفظ اپنی سزا۔ فرقہ سے مطلب کہ استاد محترم لفظ فرقہ سے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہاں وہ حالانکہ دھوکہ دیتے ہیں بس اپنے آپ کو بچ نکلنے کا۔ اب مرزا قادیانی کوئی دیکھے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 40 کے اوپر کہ اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے ہیں۔ اب بتائے 73 جب ہو گئے تو نے جو ایک یہ فرقہ جدیدہ جو بنایا ہے، تو کہہ رہا ہے روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 337 کے اوپر کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، اور اس فرقہ جدیدہ جو کہ وفادار ہے گورنمنٹ عالیہ کا، تو بھائی جب 73 بن گیا تو 13 تو 74واں ہو گیا نا، 13 تو پھر 74واں ہو گیا۔ تو 74 والی کون سی حدیث ہے؟ 73 والی تو تھی، جی، اور لیکن 74 فرقے۔ اب یہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 227 کے اوپر بھی کہتا ہے کہ یہ 73 فرقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب ان 73 کے اوپر میں کوئی 73 حوالے دے سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 73 بن چکے ہوئے ہیں مسلمانوں کے فرقے۔ جب 73 بن گئے تھے، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ اسلام کے ہی اور مسلمانوں کے ہی فرقے تھے، تو نے جو بنایا ہے فرقہ جدیدہ یہ تو پھر 74واں ہو گیا نا۔ تو یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ کہ کوئی جنت اور جہنم کے درمیان کسی وادی میں رہے گا، اس کا بھی تو بتا نا یہ بات۔ جی کریں بات۔ اب مرزا صاحب مرزا اگر اجازت ہو تو آدھے سے بھی آدھا منٹ کے لیے پلیز، جو کہ ایک مرزا نے کہا آخری میں بات میں بتاؤں۔ کرنے لگا ہوں، پھر میں مائک میوٹ کرتا ہوں۔ اوکے، تو یعنی کہ جب اہل اسلام کے لیے استاد محترم فرقہ ہوگا تو وہ اسلام ہے، اور جو آپ کے اور آپ کے معنا علیہ و صحابی کے جو آپ کے اور آپ کے صحابہ کے طریق پہ ہوگا۔ لیکن یہی لفظ جب باطل کے لیے بولا جائے گا، وہ ہوگا کہ جنہوں نے اسلام کی اصل جو تھی اس کے ساتھ اختلاف کیا اور علیحدہ ہو گئے، جیسے خوارج تھے، اور خوارج نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان الحکم الا للہ کہہ کر جو ہے وہ نعرے لگا کر شرک کا فتویٰ لگا دیا، جبکہ قرآن کے اندر ہی حکم بنانے کا، غیر اللہ کو حکم بنانے کا حکم موجود تھا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور دو شادی شدہ جو تھے ان کے اندر لڑائی ہو جائے تو ایک منصف قائم، ایک حکم قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ تو انہوں نے اسلام کی جو اصل تھی اس سے علیحدہ ہوئے، تو ایسا ہی فرقے کا لفظ جب ان کے لیے بولا جائے گا تو ایسا ہوگا فرقہ، یعنی کہ جنہوں نے اسلام کی اصل سے اختلاف کر لیا۔ ہاں تو وہ بات یہ ہے کہ یہی وہ اپنے تئیں جتنا بڑی مردی مسلمان بنے، میں بہت بڑا مسلمان ہوں، 5 ٹائم کا نمازی ہوں، داڑھی میں نے رکھی ہے، پگ باندھی ہے، لوگ مجھے مفتی عالم کہتے ہیں، میرا بہت بڑا دارالافتاء ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ یہ چیزیں مسلمان ثابت کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ آیا اسلام کے جو اصولیات ہیں، جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں، جو ضروریات دینیاں ہیں، آیا تو ان کا اقرار کرتا ہے کہ نہیں اپنے قول اور فعل کے ذریعے؟ اگر اپنے قول اور فعل کے اندر ضروریات دینیاں کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے تو نکل گیا نا۔ جب اسلام سے نکل گیا تو وہ حکم تو اس کے اوپر وہی لگے گا نا، جہنمیوں والا۔ تو یہ بات جی میں اس حدیث کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ مختلف اس میں علماء کرام کی آراء ہیں، تو میرے خیال میں جو رائے تمام کی متفق ہے وہ یہ ہے کہ امت سے مراد امت اجابت ہے،
اور اس پر دلیل یہ ہے کہ ستفترق امتی، میری امت تقسیم ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ان فرقوں کو اپنی امت قرار دیا ہے، اور امت سے مراد امت اجابت ہے۔ یہ اس پر میں ایک حوالہ، مختلف علماء کے اس پر اقوال موجود ہیں۔ عارف باللہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي یعنی امت الاجابت المؤمنون بہی لأن امت الدعوت مفترقون اکثر من ذلك فی زمانہ۔ تو ستفترق امتی میں امت سے مراد امت اجابت ہے، اور سارے کے سارے وہ مومن ہیں، کیونکہ امت دعوت جو ہے وہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی 73 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اسی طرح امام بہقی سنن کبریٰ میں علامہ خطابی کے حوالے سے لکھتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقۃ فیہ دلالۃ علی ان ہذہ الفرق کلھا غیر خارجین من الدین، یہ تمام فرقے جو ہیں یہ دین سے خارج نہیں ہیں، اذن نبی جعلہم کلہم من امتہ، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی امت قرار دیا ہے۔ یہی موقف جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ہے، اور بالکل یہی موقف امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کا ہے۔ آپ سے نماز کی دوسری جماعت کا مسئلہ پوچھا گیا کہ دوسری جماعت کب جائز اور مباح ہے، تو آپ نے اس کی صورتیں بیان کی، ان میں سے ایک صورت یہ تھی، آپ نے فرمایا جس نے جماعت اولا کی فاسد العقیدہ، بد مذہب، بدعتی، مثلا وہابی یا تفضیلی یا معاذ اللہ امکان کذب الہی تعالی شانہ ماننے والا، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کو برا جاننے والا، کہ اندت تحقیق ایسوں کی اقتدا بکراہت شدیدہ سخت مکروہ ہے۔ یعنی یہ وہابی، تفضیلی، بدعتی جتنے بھی ہیں ان کی قرات بکراہت شدیدہ مکروہ ہے، یعنی ان کی قرات ان کی اقتدا ہو جائے گی لیکن شدید مکروہ ہوگی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہ وہ مسلمان ہیں۔ اسی طرح ایک اور حوالہ میں پیش کرتا ہوں، یہ بھی فتاوی رضویہ کا حوالہ ہے۔ یا معاشر المسلمین، یہ فرقہ غیر مقلدین کے تقلید ائمہ دین کے دشمن اور بیچارے عوام اہل اسلام کے رہزن ہیں، مذاہب اربعہ کو چوراہا بتائیں، ائمہ خدا کو احبار و رہبان ٹھہرائیں، سچے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنائیں، ان کا بدعتی، بد مذہب، گمراہ، بے ادب، ضال، مضل، غوی، مبتل ہونا نہایت جلی و اظہر، بلکہ ان دل انصاف یہ طائفہ طالفہ بہت اہل بدعت اور اشر اور ادر اور اشنا اور انجر ہے۔ یعنی یہاں بھی گمراہ کہا ہے، دال کہا ہے، مدل کہا ہے، لیکن کہیں بھی ان کے لیے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اسی طرح ایک اور فتاوی رضویہ کا یہ حوالہ ہے، اوپر جو میں نے فتاوی رضویہ کے حوالے پڑھے ہیں وہ سارے میں بتانا بھول گیا۔ پہلا تھا فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ 114، اور دوسرا جو پڑھا ہے وہ ہے جلد نمبر 6 صفحہ 656۔ اب آگے امام اہل سنت فرماتے ہیں مگر حاشا للہ ہم پھر بھی دامن احتیاط ہاتھ سے نہ دیں گے، اور یہ ہزار ہمیں جو چاہیں کہیں، ہم زنہار ان کو کفار نہ کہیں گے، ہاں ہاں یوں کہتے ہیں، اور خدا اور رسول کے حضور کہیں گے کہ یہ لوگ عاصم ہیں، خاطی ہیں، ظالم ہیں، بدعتی ہیں، ضال ہیں، مضل ہیں، غوی ہیں، مگر ہے ہاتھا کافر نہیں، مشرک نہیں، اتنے بدرا نہیں، اپنی جانوں کے دشمن ہیں، عدو اللہ نہیں۔ یہ جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر اس کا
715 ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالے جہاں موجود ہیں۔ ایک اور اہم حوالہ میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ شیخ سلیمان بن عبد الوہاب اپنی کتاب الصواعق المحرقۃ الصواعق الالہیہ میں لکھتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ وَوَضَّحُوهُ وَأَنَّهُ قَوْلُهُ سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَالْحَدِيثُ فَهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا كَافِرِينَ بَلْ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا فَهُوَ مَثَلُ وَعِيدِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مثل قاتل النفس وآکل مال الیتیم وآکل الربا وغیرہ ذالک۔ وہ کہتے ہیں ستفترق امتی میں تمام فرقے جو ہے انہیں مسلمان کہا گیا ہے، کافر نہیں کہا گیا۔ اور یہ جو آیا ہے کہ وہ تمام جہنم میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وعید ہے۔ جس طرح قتل کرنے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے، یتیم کا مال کھانے والے کو جہنمی، اسی طرح ربا کھانے والے کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اور یہی موقف ہے شیخ عبد العزیز بن باز کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث ہے اس میں سارے فرقے جو ہے وہ کافر نہیں ہیں، ان میں سے جو گستاخ ہیں، جو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں علماء نے فتوے لگا دیے، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے چند افراد پر فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہیں، لیکن پورے تمام فرقے پر پھر یہ فرمایا کہ جو ان کے عذاب اور ان کے کفر میں شک کرے جانتے بوجھتے وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو ان کی ہے، جو اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ امت اجابت کے بارے میں ہے، اور یہ تمام فرقے ہمارے ہاں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے، دوسرے فرقے جو ہیں وہ فنار ہیں، تو فنار سے وعید سنائی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بلکہ اپنی گمراہی اور اپنی بدعتوں کا اور اپنے بد اعمالیوں کا عذاب بھگتنے کے بعد وہ آخر کار جنت میں جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں تمام علماء نے، اور بھی بہت سارے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں پیش کروں، تو یہ اصل موقف ہے علماء کا۔ جی ہاں جی سیالوی صاحب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی اسی مسئلہ جی پر کرنے جی وہ جی کرنی، وہ ایک بات بتانی تھی۔ وہ جو میرے دوست ہیں عبد الصبور صاحب جو ہیں نا، جرمنی والے، آکسبرگ میں رہتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نانا بھی حکیم تھے۔ تو میں نے بولا حکیم وہ میں بات کر رہا یا کیسے حکیم تھے؟ سونے حدیث پر بات ہو رہی ہے، اس پر اگر مفتی صاحب بات کر رہے ہیں دیگر سے تو اس پر بات مکمل ہونے دے تو پھر آپ کرنا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ جی میں نے کہا میں نے اپنا موقف پیش کیا اور علماء کے بہت سارے حوالے پیش کیے کہ امت مسلمہ کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ جہاں ستفترق امتی میں امت سے مراد امت اجابت ہے، اور تمام مسلمان ہیں، ان میں سے جو کفر کی حد تک پہنچے ان کے بارے میں علماء نے فتوے لگا دیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام دیوبندی کافر ہیں، تمام اہل حدیث کافر ہیں۔ وہ ان میں سے بہت سارے گمراہ ہیں، اپنی اپنی گمراہی کے مطابق وہ پھر اس کا عذاب جھیلنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اور پھر نار جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وعید ہے، جس طرح بہت سارے گناہوں کے بارے میں وعید ہے کہ فلاں گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، فلاں گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، تو وہ بھی ایک وعید کے طور پر ہے۔ جی اس میں سے علی صاحب یہ تو پھر مطلب قادیانی تو امت کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوں گے نا، نہیں کہنا قادیانی کی بات کب ہو رہی ہے؟ قادیانی تو خارج ہے امت سے۔ ہاں خارج ہے امت سے، عقیدہ ان کا باطل ہے، جنت میں جانے کے لیے عقیدہ سالم ہونا چاہیے نا، عقیدہ ان کا ختم ہے۔
मैं ये अब कादियानियों का तो जिक्र ही नहीं है, वो किस शुमार कतार में है। हाँ मैं उम्मत मुसलमा के फिरकों की बात जी कर जी रहा हूँ, उम्मत हाँ मुसलमा के मुख्तलिफ मसालिक की बात कर रहा हूँ। नहीं वही कह रहे हैं कादियानी ना, रहा कादियानी कहाँ? इस हदीस को ले आते हैं ना, इसलिए हम कह रहा हूँ हाँ, कि वो यही तो मैं इसका कह हिस्सा रहा हूँ, है ही नहीं। कादियानी गलत ले आते हैं, उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो उम्मत मुसलमान से फारिग हैं और उनका फिरकों से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल यही जवाब यही होना चाहिए। आप तो मौत का हिस्सा है ही नहीं, तो चाहे अपने आप को जन्नती कहें, क्या उनका अपना दावा है ना, ये बात अपना दावा है ना ये बात। जी कोई इस हदीस पर अगर कोई और बात हो तो, वरना कोई और मौजूद शुरू करें फिर। जी कोई और बात है तो करें, कोई सवाल है तो मुफ्ती साहब मौजूद जी हैं। मैं करना चाह रहा हूँ सैलवी साहब। जी 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 मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि देखें वो कह रहे थे जी मेरा नाना अबू और परनाना अबू भी हकीम थे, तो मैंने बोला अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो मैंने बोला कैसे नमस हुए वो हकीम। जी जी मैं एक मिनट सर बात खत्म कर लूँ जी मैं। तो वो कह रहे हैं जी अब वो उनको किसी अंग्रेज ने बताया था ये कि अंग्रेजी जो दवाइयाँ अभी पीस के आपने तुम इतने बेचो और हकीम बन जाओगे, लेकिन उस हवाले टाइम भी दिए धोखा देते है थे। ना, अब इस पर एक जी कौन बोल रहा है? जी कौन बात कर रहा था? मैं लगता है अपनी मेरे बात सिग्नल खत्म खराब कर हो दूं रहे हैं, सैलवी साहब। आवाज कट रही है सबकी। नहीं मुझे तो आवाज आ रही है, अभी सारा सीर साहब बोल रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी जी। और जी मैं सैलवी साहब खत्म करूं बात अपनी। जी करें खत्म बात। यानी कि फिर इस आपकी इस हदीस से फिर यही साबित हुआ ना कि हमारे जितने भी माशाल्लाह फिरके हैं मुसलमानों में हैं, जिनको ये काफर कहते हैं मुल्ला कहते हैं, तो हम तो सब खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, हमारे इख्तलाफ हैं और हम ही इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। इनका तो उस चीज़ से कोई तल्लक ही नहीं है ना। जी बिल्कुल ये गलत कहते हैं। उम्मत मुसलमान का जो अकीदा है कि तमाम जितने भी फिरके हैं मसालिक हैं वो मुसलमान हैं, उनमें से जो गुस्ताख थे, जो हद से बड़े हुए थे, जिनके अकायद कुफर तक पहुंच गए, उन पर उलमा ने कुफर के फतवे लगाए, लेकिन वो फतवे तमाम उस तबके पर नहीं हैं कि जितने उनके मसलक के मानने वाले हैं वो सारे काफिर हैं। उनके फिर कुछ गुमराह हैं, कुछ दाल हैं, मुदिल हैं, अपने अपने दर्जे हैं, तो वो अपने अपने दर्जों के मुताबिक जहन्नुम में जाएंगे, अजाब झेलेंगे और उसके बाद आखिरकार वो जन्नत में जाएंगे। ये मौक़िफ़ है। हमारे सब फिरकों का ये अकीदा है कि अपने माँ बाप, अपने जान माल, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे पहले है। जी बिल्कुल। अगर ये हम ये अकीदा रखते हैं तो हमारा माशाल्लाह सबका यही अकीदा है, इल्ला वाहिद वो जो है कादियानी है। जी जी उसमें तो ये मैं भी है आपको सर। बात बता रहा था वो जी जी आप बोला। जी मुफ्ती साहब पहले कह रहे थे आवाज नहीं आ रही, अब बोले मेरे ख्याल में आवाज आएगी अब। मुफ्ती नहीं नहीं, आवाज आप हजरात की है ना बीच में कट रही थी किसी की, तो मैं वो मैंने कहा शायद मेरे सिग्नल प्रॉब्लम है। जी ठीक है जी, कोई बात करें, कोई अबू राशिद साहब आप कोई बात करना चाहते थे? जी जी ये कि हम मतलब मुसलमान उम्मीद होती है ना कि जन्नत इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी हमें, सर्टिफिकेट तो नहीं देते हैं ना उनके ईसाइयों की तरह, बिल्कुल हाँ, तो हम तो अल्लाह ताला से सर्टिफिकेट उम्मीद रखते हैं ना। तो ये कादियानी तो सर्टिफिकेट गोया दिया हुआ उन्होंने कि हम जन्नती हैं। अरे खुदा के बंदे वो हमारे और सैलवी साहब अगर कोई कादियानी या हमारी ब्राड पे आए, अगर वो मिर्जा को अलैहिस्सलाम कहे तो उसी टाइम उसको ड्रॉप कर दिया करें, मॉनिटर को जो है उनको फौरन कर देना चाहिए। अलैहिस्सलाम जैसे मुंह से निकाले पॉलिसी है भाई। आउट कर दें फौरन। ये अच्छा, मैं ना मसाइल साहब की पॉलिसी है अर्ज सर। करूंगा। जी जी
دیکھیں عام لوگوں کی براڈوں پہ آپ حضرات جاتے ہیں تو وہاں کے معاملے الگ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ ایک کسی عالم دین کی براڈ پہ جب آپ آئیں گے نا تو یہاں کے معاملات بالکل الگ ہیں۔ بھائی عام کسی براڈ کے اوپر جائیں جو عالم دین نہیں ہے، اس کو جا کے مشورے دیں، 1000 مشورے دیں، بات سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بھائی اس کو آپ کہیں سٹ ڈاؤن تاکہ وہ آپ کے آرڈر کرنے پہ بیٹھ جائے، جب اس کو کہیں سٹینڈ تو وہ کھڑا ہو جائے، جب اس کو کہیں مرغا بن جاؤ تو مرغا بن جائے۔ تو یہ سارے آرڈر جو ہے نا آپ غیر عالم کو جا کے دیا کریں، لیکن ایک عالم دین وہ خود جانتا ہے بھائی وہ آپ سے بہتر ہے، کئی درجے بہتر ہے، تو ایک عالم دین کو مشورہ کوئی سمجھ نہیں آتا۔ چلو کوئی نہیں، بات مفتی صاحب ٹھیک ہے، کسی کا ہاں کوئی نہیں ایسا مسئلہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر مفتی عطا فرمائے۔ مفتی مبشر شاہ صاحب بہت 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 شکریہ، جو کچھ آپ نے ابھی کہا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی دفعہ بڑی مرتبہ پہلے گزارش کر چکا ہوں اپنے بھائیوں سے میں بھی، لیکن اللہ گواہ پھر بھی کبھی کبھار اپنی طرف سے بے رنگی چلا دیتے ہیں تو سن کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ تھینک یو، آپ نے جو کو درس دیا۔ تو جناب علی گزار آپ کی پرمیشن سے محمد دین سیالوی صاحب آپ کی اجازت سے آپ کے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں انفی صاحب، ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں انوائٹ کریں۔ جی حنفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جی مفتی صاحب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، میں نے مائک میوٹ کیا، تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہوں، تو کریں جی آپ جی بات جی کریں۔ جی 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 ضرور۔ بات یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کو راہ راست پر چلائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے، ہر ایک اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، ہر ایک علامہ صاحب بنے ہوئے ہیں، اور بس وہ کہہ رہے ہیں میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں، میں بکری والی میں چل رہی ہے۔ نہ کسی نے کتاب کھولنی ہے، نہ کسی نے اکابر کو دیکھنا ہے، نہ کسی نے اسلاف کو پڑھنا ہے، کیونکہ بطالت تو الٹی آتی ہے بیچاروں کو۔ تو اس کے بعد ایسی بونگی مار جاتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ کہاں ہے۔ مفتی صاحب نے دفعہ روایت بیان بھی فرمائی تھی کہ ایسی ایسی باتیں کریں گے تمہارے باتوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی، اور فتنے بارش کی طرح برسیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہے، ذرا سی کسی نے بات کر دی تو گستاخ ہے، تو پکا گستاخ ہے۔ بھائی تو ہے نا پکا، بس پکا ٹھکا فرا ہو گیا، تو دار اسلام سے گیا تو شاتم ہے، نہ اگلے کی بات کا پتہ نہ کچھ اور پتہ۔ وہ پڑھ لیا کرو اللہ کے بندو، پھر آگے مشورے علماء کو، وہ خدا کا خوف کرو یار۔ وہ 30 سال 12 سال مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں؟ اور داڑیاں انہوں نے دھوپے سفید کی ہیں۔ نہیں مفتی صاحب یہ دلیل ایسے ہونی چاہیے تھی، پوچھا آپ دے لیں، پھر آ کے ہم پیچھے کر لیتے ہیں مفتی صاحب کو۔ اللہ کے بندو کچھ خیال کیا کرو۔ اور یہ بھی ایک اصول میرا خیال ہے کہ دونوں علماء حضرات مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جب کسی پہ فتویٰ لگایا جائے کہ بھائی تمہارے اوپر یہ فتویٰ ہے، تمہارے یہ غلط عقائد ہیں، اور وہ اس سے انکار کر دے کہ بھائی یہ عقائد میرے نہیں ہیں، تو فتویٰ اسی وقت ختم ہو جاتا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً میرے خیال سے علماء میں مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات کے اوپر۔ تو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھا کرو اپنے دلوں کو، ٹھنڈا پانی پیا کرو، دہی کھایا کرو، تاکہ تمہارے دماغ کول ڈاؤن رہیں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ انفی صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی ایک اور اضافہ کر دوں، اس موضوع پہ کافی گفتگو ہو چکی ہے اور علامہ سیالوی نے بھی اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی ہے، 7 تاریخ امتی کے اوپر۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ البقرہ آیت 213، کان الناس امۃ واحدۃ، یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ ایک امت ہیں۔
तमाम लोग, नास के अंदर सारे ही आते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत का जो आखिरी फर्द इंतकाल करेगा ना, उस तक के तमाम अफराद नास के अंदर शामिल होते हैं। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया सतफ्तारिकु उम्मती, तो ये जो है ना, ये तमाम नास मेरे हजूर की उम्मत है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु, क्योंकि देखिए अल्लाह रसूल की मुराद और मंशा क्या है वो हकीकी तौर पे कोई भी नहीं जानता। कोई भी नहीं ये कह सकता कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, यही बिल्कुल मुराद यही थी, अल्लाह रसूल की भी मुराद यही है। तो ये सब राय होती हैं, उलमाए कराम सबकी राय है। जी कुरान को सबसे बेहतर मेरे हजूर अलैहिस्सलाम ने समझा है, और हजूर अलैहिस्सलाम की फरमान को सबसे बेहतर अल्लाह ने समझा, यानी अल्लाह पाक जानता है। समझना अल्लाह के लिए नहीं, ये बोलना चाहिए। तो बात ये है कि हाँ, बकाया सब तशरीहात हैं, वो अवाम की तशरीहात हैं, वो मतलब उलमा की तशरीहात हैं, वो साहिबाने इल्म की तशरीहात हैं। हर एक अपने अपने इल्म के मुताबिक कहता है कि ये मैं ये समझाऊं, मैं ये समझाऊं। तो इस राय के अंदर इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हकीकी मुराद और मंशा वो अल्लाह रसूल ही जानते हैं। वो एक दूसरे के फरमान को वो जानते हैं, वो बेहतर जानते हैं। वल्लाहु आलम व रसूलुहु। ये करिए बात। अल्लामा साहब, सियालवी साहब, मेरा सवाल था कि आपने कुछ हवाला जात माशाल्लाह पढ़ के सुनाए, और भी कुछ हवाला जात हैं कि फतवा उन मुअय्यन शख्सियात के ऊपर है आला हजरत का। तो फिर यही जो आपने आगे बयान फरमाया कि जिन पर वो फतवा है आला हजरत अलैहि रहमा का, वो काफर हैं, लेकिन तमाम के तमाम दूसरे लोगों पर नहीं। तो मन शक्का फी कुफर अज़ाब ही फ़कत कफरा के तहत अब जो उन कुफर की तायद करे, तहसीन करे, अच्छा जाने, तो वो भी फिर उसी में शामिल होता जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन फी नफ्से ही देवबंदी या कोई भी ऐसा शख्स है तो वो खुद जहन्नमी या काफर होने का फतवा नहीं इस पे दिया जाएगा। जैसे कि अभी आपने एक तशरीह फरमाई कि उम्मत जो है वो अजाब में मुब्तला तो की जाएगी, लेकिन आखिर बिल आखिर उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। उसके दाल मुदल गुमराही की वजह से सजा तो वो पाएगा, लेकिन बिल आखिर उसको जन्नत में डाल दिया जाएगा। उनमें आपके बात काट के मैं थोड़ी सी अर्ज करना चाहता हूँ। वो समझ गए आपका सवाल, उम्मीद है समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ, अच्छा गुजारिश ये है कि देखें, इसको ना मौजू बहस ना बनाए तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई बरेलवी भी नहीं बच पाएगा इस जन्म से और जन्मी होने से। आप नहीं देखते क्या, मैं नाम लूं यहाँ पे, क्या एक मौलवी दूसरे को काफर कह रहा है यहाँ पे बरेलवियों के अंदर, दूसरा तीसरे को कह रहा है, तीसरा चौथे को कह रहा है, तो कोई क्या जन्नम से बच पाएगा क्या? इस कुफर के फतवे से मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर, तो बच पाएगा? ये तो सारी उम्मत ही फिर घेरे में आ गई है। तो ये है कि ये एक बड़ा ही वसी मौजू है। तो मैं समझता हूँ कि ना वही ना खासा दी गल आमा अगे करनी नहीं मुनासब, ते मिठी खीर पका मुहम्मद ते कुत्तियां अगे धरनी, ते ये ना एक अजीब सा माहौल बन जाना। बकाया सियालवी साहब बेहतर जानते हैं। जी उस्मान साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी? जी किबला, आपने वो बात समझ ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आप आलिम हैं तो समझ गए होंगे मेरी बात। तो उस पर थोड़ा सा अगर करना मैं बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन मैंने बताया कि उम्मत मुसलमा के जितने भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं उन तमाम का नज़रिया ये है। मैंने शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज का हवाला पेश किया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के हवाले पेश किए, उसके अलावा सबका बुज़ुर्ग जो बहुत पहले थे उनके हवाले पेश किए कि जहाँ उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है। और फिर उलमा ने ये भी लिखा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कह रहे थे सतफ्तारे को मेरी उम्मत तकसीम हो जाएगी,
تو اگر امت سے مراد امت دعوت ہوتی تو امت دعوت تو اس وقت بھی 73 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی. یہودی تھے، مجوسی تھے، نصارہ تھے، اور کتنے طبقے تھے، 73 سے زیادہ. تو اس سے آپ کی مراد امت اجابت ہی تھی. اور یہی یعنی میں نے کہا اکثر علماء کا موقف ہے. تو جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی 5 جتنے بھی علماء پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے نا، تو اس کے علاوہ تو وہ کیا نام ہے، اسماعیل دہلوی، اس کے حوالے سے آپ سے اس کے نام لے کر فتویٰ نہیں لگایا. تو اگر سارا طبقہ وہ کافر ہوتا تو پھر تو سب کو کافر کہتے، اسماعیل دہلوی کو بھی کافر کہتے، لیکن اسے نام لے کر کافر نہیں کہا. اس کی عبارتوں کو کفریہ کہا ہے لیکن نام لے کر کافر نہیں کہا. تو موقف یہی ہے تمام علماء کا آج بھی. بہت سارا میں نے اس پر لوگوں کو سنا ہے، پڑھا ہے کہ تمام جو طبقے ہیں، فرقے ہیں امت مسلمہ کے، وہ مسلمان ہیں. ان میں سے جو لوگ کفر کی حد تک پہنچے، علماء نے ان کے بارے میں فتوے دے دیے. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ مسلمان ہوں گے، لیکن اپنے اپنے وہ نظریات اور عقائد کے مطابق ان کو عذاب ہوگا، کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑا، اور پھر وہ عذاب جھیلنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. اور باقی جو ایک ناجی فرقہ جسے کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، تو وہ جنت میں جائے گا. تو یہ موقف ہے تمام امت کا. اس پر میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے، اور وہ میری کتاب جو آئی ہے مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا، اس میں ہے حدیث افتراق کی امت کا معنی و مفہوم. تو یہ حدیث اس پر میں نے بات کی ہے جہاں، تو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جی ہمارا مرزا نام صاحب کا میں یہ بات سارے کروں تو حوالہ جات اس میں موجود ہیں یا بتائیے گا کتاب؟ جی مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا، وہ آپ کو جامعہ رحمانیہ رضویہ صحابہ وہاں سے مل سکتی ہے. تو آپ کہاں ہیں اس وقت؟ میں تو ادھر ہوں جرمنی میں. اچھا، جرمنی میں. تو وہ ان قریب PDF میں بھی ہو سکتا ہے آ جائے. تو یہاں UK میں موجود ہے، تو آپ کسی طرح بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ سارا مضمون موجود ہے. ہاں انٹرنیٹ پہ PDF میں مجھے نہیں لگتا موجود ہوگی. نہیں وہ ابھی نہیں ہے، لیکن ہو رہی ہے. علامہ صاحب جمیل بھائی نا آپ کے گروپ میں موجود ہے، جمیل اوان بھائی نا آپ کے گروپ میں موجود ہے. اگر ان کو آپ شیئر کر دینا وہ مجھے شیئر کر دے گا. میں بھی آپ کو نمبر چھوڑ دیتا ہوں. تو اس میں یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آپ نے حوالہ جات پڑھے اور دوسرے بھی پڑھے موجود ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتا ہوں ایک بار. جی یہ میرا نمبر آپ کے پاس ہوگا، کسی ساتھی سے لے لیں. یہاں نیچے کئی دفعہ لکھا ہے، تو آپ اس پر میسج کریں تو میں یہ آپ کو یہ مضمون جو ہے PDF کر کے بھیج دوں گا. بہت شکریہ. لکھ دیں، میں نوٹ کر لیتا ہوں. اوہو جناب ایک سوال ساتھی نیچے نمبر لکھ دیں میرا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب ہیں، مبشر شاہ انفی صاحب ہیں، محمد الدین سریالوی صاحب ہیں. مرزا سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب مجھے اجازت ہے بردر؟ جواب مولانا صاحب. جی جی مولانا صاحب یہ مرزا عالم اسلام سے سوال کرتا ہے کہ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو کرنا چاہیے تھا، تو پھر میں سچا ہوں. اگر نہ ہوا، میں مر گیا، تو پھر سب گواہ ہیں کہ میں جھوٹا ہوں. اگر مجھ سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت نمائی ظہور میں نہ آوے تو میں جھوٹا ہوں. یہ مرزا نے سوال کیا ہے، تو آپ عالم دین 3 ہستیاں، تو جواب چاہیے، علم میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ مفتی مبشر صاحب خان صاحب کو ارشاد فرمائے. اینا خان صاحب کا کچھ سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، مختصر ذرا کوئی بتا دیں. وہ کہتا ہے کہ شریعت کے خلاف اگر مجھ سے کوئی بھی کام ہوا ہے تو میں پھر سچا نہیں.
میں सच्चा नहीं। सच्चा नहीं। हाँ हाँ वो तो उसने कहा है जी तो उससे सारे काम शरीयत के खिलाफ ही साहब हुए। अपनी औलाद को आग करना शरीयत के खिलाफ है या हाँ नहीं? सारे काम टोटली कुल्लोहुम देखे मिर्जा कादियानी की पैदाइश से लेके उसकी वफात तक के सारे, हमारा दावा ये है। यस और वो कहते हैं ना कि दावा खिलाफ है या नहीं मुफ्ती साहब? जी अपनी बीवी का 23 साल हक़ ज़ौजियत अदा ना करना शरीयत के खिलाफ है जी या हाँ नहीं? जी हाँ बड़े कम टोटली उसकी पूरी जिंदगी। ये सवाल तो हम कादियानियों से आज तक कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इस्लाम की हमायत और नुसरत में उसने बराहीन अहमदिया लिखी थी और पैसा भी रेंटा था करोड़ों अरबों रुपया। तो भाई हम कहते हैं यार कोई आज भी वो बराहीन अहमदिया की वो 5 छोटे छोटे रिसाले मौजूद हैं, उसमें से कोई एक इस्लाम की हमायत और नुसरत की कोई बात दिखा दो कि कौन सी है, सिवाय मैं के कुछ भी नहीं है। मैं ये हूँ जो मुझे नहीं मानता वो रंडी का बच्चा है, वो गश्ती का बच्चा है, वो जुर्रियातुल बगाया है, वो तो गालियां निकालता रहे। अब अनफिर साहब से सवाल है, यही सवाल है। जब गुलामा ने जवाब दिया तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं पकड़ के शुरू को दिखाता, फिर मुफ्ती ने जवाब जो दिया उससे मेरा पूरा इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ मेरा एक सवाल रह गया, शायद मोहम्मदीन सालवी साहब जिला मजदूर मसरूफ थे, दूसरी बातों से मेरी बात मुकम्मल ना हो सकी कि ये बात दुरुस्त है ना कि जब शख्स पे फतवा दिया जाए कि भाई तो फलां वजूहात की बिना पर बिदअती हो, जाल हो, मुदिल हो या काफिर, वो कहता है कि भाई ये मेरे नजरियात नहीं, मैं इनसे बरी हूँ, तो वो फतवा खत्म हो जाएगा। जी, मैं इस सिलसिले में मैंने गुजारिश की थी कि हर फतवा ख़त्म नहीं होगा अगर उसका कलाम जो है वो क्लियर है अपने मानी में, बिल्कुल उसका कोई और ना तावील हो सकती है किसी किस्म की, तो फिर तो उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के कलाम में एक तावील हो सकती है इस्लाम के मुताबिक, 99 मानी उसके कुफरिया है, तो फिर भी उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कलाम किया है कि जिसमें कोई एक तावील भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो फिर वो बेशक इनकार करता रहे, उसे काफिर ही करार दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। अगर उसका कलाम मुबहम है तो फिर तो उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन जब उसका कलाम सरी है, बिल्कुल क्लियर है, कोई और माना हो ही नहीं सकता, तो वो कहे कि मेरी मुराद ये नहीं थी, तो इससे फतवा खत्म नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें एक हदीस भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इल्तमिस अखाका उज़रन, यानी अपने भाई के लिए कोई न कोई बहाना तलाश करो, यानी उसको बचाने के लिए। जी जी, समझे, उसका ईमान बचाने के लिए, उसका इस्लाम बचाने के लिए कोई न कोई बहाना। मुमकिन है उसने इस वजह से कहा, मुमकिन है उसको ये परेशानी हो, इस किस्म के जो है ना वो बहाने तलाश किए जाए उसको बचाने के लिए। लेकिन वो सुने वो अपने भाई को कलमा गो उस पर ये आपकी बातें लागू होती हैं, लेकिन मिर्जा मुर्ताद और जंदीक है, वो हमसे पूछता वो तो नहीं है ना भाई, बात सुने जरा, मजा खत्म हो जाएगा सारी गुफ्तगू का। वो हमसे पूछता, पूरे आलम इस्लाम से पूछता है, अगर मैंने कोई बात गलत कही है, शरीयत महमदी के खिलाफ कही है, तो मुझे झूठा तस्लीम किया जाए, अगर नहीं की मुझे सच्चा माना जाए। तो मौलवी साहब आलम दीन है, मैं समझा कि शायद ये मुतमिन करेंगे, इन्होंने मुतमिन भी कर दिया। चलो इल्म इजाफा के लिए सवाल किया था, वैसे तो मैंने भी मुकम्मल अबूर कर रखा मिर्ज़ा की किताबों पर, उसकी जो कुछ उसने बक कर रखा है या लिख रखा है। अब आप बयान कीजिए, एनी वन ऑफ यू। देखिए, अगर उसके सारे काम पूरी जिंदगी में वो एक भी काम गैर शरई न करता, हाजी नमाजी होता, सारी जिंदगी रोजे रखता, सारी जिंदगी मसला न छोड़ता, तब भी उसका दावा नबूवत करना अकेला उसके कुफर के लिए काफी है। थैंक यू। बिल्कुल।
بھی کافی ہے. زبردست جواب دیا, مزہ آ گیا. تو ایک چھوٹا سا سوال اور بھی ہے, اگر آپ برا نہ مانے تو کر ہی دوں پلیز, برائے کرم اجازت ہے؟ فرمائیں. یہ قادیانی اور مرزئی بچ بچا کر چوری چھپے مکہ چلا جاتے ہیں جی, وہ میں عمرہ کر رہا تھا, حج کے لیے گیا تھا, میں تہجد پڑھتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, پنجگانہ نماز پڑھتا ہوں, جمعے پڑھتا ہوں, قرآن خوانی کرتا ہوں, کیا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ ان کو ثواب ملتا ہے؟ سنیے, روزے میرا سوال نہیں, روزے محشر ان کی بچت ہوگی؟ رسول پاک ان کی شفاعت کریں گے؟ نہیں, آپ جواب دیجئے مکمل پلیز. ہرگز نہیں, تھینک یو. ہرگز نہیں. ہاں, ایک بات اور نوٹ کر لیں, اس کے لیے ایک ایمان کا بندہ شرط ہے نا, ایمان عمل کے لیے. جو کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, اور وہ شراب پیتا ہے, وہ شراب پیتا ہے, باقی کوئی گناہ نہیں کرتا, شاتمیت نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا, خالی شراب پیتا ہے, اور وہ دعا کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میری توبہ, میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا. علماء نے لکھا ہے, اور اس کو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بھی فرمایا اپنی تفسیر میں, کہ اس شخص کی حالت کفر میں یہ توبہ بھی قبول نہیں ہے. یہ توبہ بھی اس کی حالت کفر میں قبول نہیں ہے جب تک اسلام قبول نہ کر لے. آپ اسے جنت بھیج رہے ہیں, اللہ کے کفر میں توبہ بھی قبول نہیں کر رہا عام گناہوں سے, جب تک اسلام قبول نہ کرے, تو آخرت میں کیا ایسا اس کا ہوگا؟ مرزا کی بات کر رہے ہیں نا, متحدہ زندیق ہے. میں نے تو بڑی آرام سے, وہ زندگیوں کا بھی زندگی نہیں, آپ نے لفظ شراب کا استعمال کیا تو وہ, چلو جناب محمد جی سیالی صاحب, اب آپ برائے کرم بیان کیجئے. جی ہاں, جی آپ نے جو بات پوچھی کہ قادیانی جو اعمال کرتے ہیں تو ان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ عمل کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان ہے تو عمل بار آور ہوگا, اس کا کوئی فائدہ ہوگا. بغیر ایمان کے بالکل عمل باطل ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, کسی بندے کے ساتھ, کسی انسان کے ساتھ, تو اس کا ثواب پھر انہیں اسی دنیا میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب یا اس کا بدلہ جو بھی دے گا, لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. جی یہی آیت, کئی آیت قرآن میں نا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پہلے ایمان لے آئے پھر عمل صالح کیا تو وہ قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. جو عمل صالح کرے وہ ایمان ہے, اس میں رسالت پر ایمان ہے, اللہ پر, توحید پر ایمان ہے, انبیاء اور رسول پر ایمان ہے, اور شرع تقاضا سب پر ایمان ہے. تو ایسے شخص کا جو عمل ہوگا وہ ہم اس کا انکار نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس کو لکھیں گے, لکھنے والے ہیں اس کو. تو عمل صالح کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے بھائی, نہیں تو پھر کئی عیسائیوں کے اعمال جو ہیں نا دنیا میں ہم سے اچھے ہیں, کیا ان کو دنیا میں وہ آخرت میں ان کا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں. ہبا منصورہ ہے ان کے اعمال, مٹی کے دھول کی طرح ہے قیامت کے دن. تو عمل صالح کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے. یہ چاہے 100 دفعہ مکے کیوں نہیں جائے, عمرہ کرے, طواف کرے, مگر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب تک مرزا ان کے دل میں ہے, مرزا پر جب تک ایمان ہے. تو یہ کافر ہیں, زندیق ہیں بس. جی اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ مفتی مبشر صاحب. جی جی جمروز صاحب. ہماری خواہش رہتی ہے, میری خواہش رہتی ہے, ہماری خواہش رہتی ہے. السلام علیکم. شالوی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلمان صاحب. جی وہ جی 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 اچھا, وہ آپ کو نا کچھ مستورات سن رہی ہیں, اور ان کا سوال ہے کہ حیات عیسیٰ پہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم,
उन पर कोई बात हो जरा। जी मुफ्ती साहब फरमाए, मैं जरा वो काम कर रहा हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह। बात ये है कि मस्तूरा सुन रही हैं, बड़ी मेहरबानी, टॉपिक अल्लाह आपको ये है खुदा मुफ्ती दे। साहब, हाँ मुफ्ती साहब, वो ऐसे है कि मैंने माजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पे और आने वाले जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम होंगे उनके बारे में ज़रा बात करना। ये ये मेरी रिश्तेदार बहनें हैं और ये जो है ना ये कादियानी है, ठीक है ना। जी ये मैं मेरे घर मेहमान आए हैं तो जी इनसे जी वो सुनना चाहती हैं इस जी, बात। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अर्ज कर दूं एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं अर्ज करता हूं, इसके ऊपर मुफस्सल रोशनी डालता हूं। बात यह है कि देखें, कादियानियों के साथ हमें जो इख्तिलाफ है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने या उनके फोत होने से नहीं है। ना ही कादियानियों के साथ जो हमारा इख्तिलाफ है वो इजराए नबूवत या ख़त्म नबूवत के ऊपर है। हमारा इख्तिलाफ जो है ना वो ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हों या मुर्दा हों, इस बात का ताल्लुक मिर्ज़ा कादियानी से किया है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब जो हैं वो किस नुक्कड़ से जाके वो सच्चे इंसान बनेंगे, जबकि मिर्ज़ा साहब जो हैं उनकी जब हम सीरत का मुताला करते हैं, जैसे उनकी सीरत पे किताब लिखी गई है, सीरतुल महदी है, तज़किरातुल महदी है, ज़िक्र हबीब है, ये 3 किताबें काफ़ी हैं मिर्ज़ा साहब की शख्सियत को समझने के लिए। तो उसके अंदर पता है क्या क्या मिलता है। अब चूंकि आप ख़वातीन हैं तो मैं छुपे अल्फाज में, बड़े मुहतात अल्फाज में अर्ज करता हूँ। अगर दलील चाहिए होगी तो वो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं दलील दे दूंगा, दलाइल मौजूद हैं। और जो भी बात मैं कहूँगा वो कादियानी कुतुब के अंदर से कहूँगा, बाहर कोई बात नहीं होगी। जो बात भी करूँगा वो कादियानी कुतुब के अंदर होगी। मिर्ज़ा साहब जनाब शराब पी रहे हैं, और एक शराब नहीं 5 से ज़्यादा शराबों के नाम मिलते हैं। टानक वाइन, पोर्ट वाइन, स्ट्रिंग्स वाइन, कोको वाइन, कोला वाइन। शाह साहब मैंने इनको लैपटॉप खोल दिया अपना, ठीक है ना, तो आप हवाला भी इनको साथ साथ बताते जाइए, वो खुद चेक करती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। इस शराब नोशी के हवाला जा दे दूं, इजाजत है? जी जी, यही जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये देखें ना, चूंकि मैंने अभी बड़ा मुहतात होके बोलना है और आपकी इजाजत लेके बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब मामला कुछ और है। ये खोलिए मकतूबात अहमद जिल्द चहारम सफ़ा 248 और मकतूब नंबर 113, या हवाला नोट कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि तलाश करने में थोड़ी सी मेहनत होगी, तो वो तो फिर काफ़ी यहाँ बैठना पड़ेगा। एक एक हवाले के लिए कोई 10-10 मिनट तो इंतज़ार करना पड़ेगा ना। तो मैं हवाले दे देता हूँ, मेरे हवाले नोट कर लें। अगर हवाला गलत हो उसका मैं जिम्मेदार, पूरा जिम्मेदार। चले मैं एक काम कर लेता हूँ ना, मैं स्क्रीन शेयर कर, नंबर क्या बताया था? ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ स्क्रीन ही शेयर कर देना, वो इधर से निकाल के देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मकतूबात अहमद है, जिल्द चहारम है, ये देखें जिल्द चहारम सफ़ा 248 है और मकतूब नंबर 113 है। लिखते हैं कि हाल मैंने हस्बे तहरीर आपके अरके काफूर तर्क कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किए, यानी कोको वाइन मैंने पीनी शुरू कर दी है। और स्टाकश एमलशन
یہ بھی ایک شراب کا نام ہے. سکاٹش املشن. آپ مجھے وہ انگلش میری یہ کمزور ہے تو جو بھی ہے دیکھ لیں، مگر میں سمجھ نہیں سکتا. یہ اسکاٹ املشن ہے. اسکاٹ، چلو جی جو بھی ہے املشن. جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو. تعجب کی جگہ ہے کہ ابھی ایک دن بھی اس تبدیلی پر نہیں گزرا تھا. قریباً نصف رات کے بعد یا کچھ پہلے سونے کی حالت میں مجھ کو سخت بے قراری، نہایت درجہ کی حرارت یعنی گرمی لگنی شروع ہو گئی معلوم ہوئی، اور دل چاہا ہے کہ تمام کپڑے یہ سکرین سیالوی صاحب تھوڑی سی بڑی کریں گے نا تاکہ حوالہ میں دکھا سکوں. کپڑے اتار کر، یہ وہ نبی صاحب ہیں جی، یہ امام مہدی صاحب ہیں، تو چیک کر لیں آپ. کپڑے اتار کے ننگا ہو کے باہر نکل جاؤں، تمام کپڑے اتار کر باہر نکل جاؤں. یہ دیکھ لیں، یہ نانگے شاہ صاحب بن گئے ہیں، نانگے شاہ. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس قدر گھبراہٹ اور گرمی کیوں ہے، اور لوگ لحاف میں لیٹے ہوئے سردی کی شکایت کرتے ہیں مگر مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے. شراب پی کے گرمی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے بندے کو، اور نبض میں بھی تیزی آ گئی، ایسی گرمی کہ جس کا اثر خطرناک محسوس ہوتا ہے. اچھا یہی میں کتاب آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں، اوریجنل مکتوبات احمد جلد چہارم. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہاں تھوڑی وضاحت کر دیں، یہ کوکو وائن تو پاکستان میں کیونکہ شراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی شراب کی قسمیں ہیں. کوکو وائن وہ میں آگے حوالے دیتا ہوں. جی جی وہ خود مرزا جی نے کہا ہے کہ یہ وائن شراب کو کہتی ہیں. میں حوالہ دیتا ہوں، حوالہ. اچھا یہ جو تھی مکتوبات، اچھا مکتوبات سوری مکتوبات احمد، ٹھیک ہے نا، جلد چہارم مکتوبات احمد. کدھر ٹر گئی یہ مکتوبات؟ یہ دیکھ جلد چہارم، ٹھیک ہے نا، یہ ہے جی جلد چہارم، یہ دیکھ، ٹھیک ہے. تو اس کا صفحہ کون سا تھا بھائی؟ صفحہ 248. ٹھیک، یہ میں 248 کے اوپر اب جانے لگا. یہ دیکھیں یہ مکتوب نمبر 13 آ گیا ہو، یہ کوئی الگ تو نہیں ہے. اور یہ الاسلام.org کے اوپر بھی ابھی بھی آپ کو مل جائے گا، جو کہ قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ ہے. یہ تو تھا کوکو وائن شراب پینے کا حوالہ. جی اچھا جی شاید یہی سیم صفحہ یہ انہوں نے نکال رکھا ہے، وہ دیکھ رہی ہیں. اچھا ان کے جو دو سوال تھے نا، ایک تو یہ تھا جو آپ نے بتایا، اور دوسرا ان کا سوال ہے حیات عیسیٰ کے اوپر. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہیں تو میرے رشتے دار، لیکن یہ نا ان کو مرزا صاحب کو یہ مسیح موعود مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ بات وہیں پر ہی ہے سلمان صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، یہ کوکو وائن کہاں پہ جائے گی؟ کوکو وائن کا عادی ایک شخص، یا تو آپ تسلیم کر لیں، میری بہن میری باجی آپ تسلیم کریں، واضح طور پہ کہیں کہ ہاں جو مسیح موعود ہے وہ شرابی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات آگے کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. اس کو کسی کنارے پر بھی تو لگانا ہے نا. حوالے تو ابھی بڑے ہیں، یہ دیکھیں حوالہ آگے سنیے. تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تذکرہ یہ آپ کا اوریجنل یہ کتاب ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، اور ساتھ پیس بھی اپون ہم لکھا ہوا ہے. حالانکہ پیس بھی اپون ہم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مسیح موعود نہیں نہ کہہ رہے، وہ کہتے ہیں میں محمد ہوں، وہ کہتے ہیں میں محمد ہوں.
اور اسی تذکرہ کے یہ جو وحیاں نازل ہوتی تھیں، یہ صفحہ نمبر 525 کے اوپر کولا وائن خوابوں کے اندر ان کو دکھائی دے رہی ہے، شرابیں دکھائی دے رہی. یہ وحیوں کی کتاب ہے، یہ وحیوں کی کتاب ہے، الہامات کی کتاب. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ لیں، یا اسی تذکرہ کے صفحہ نمبر، یہ نیو ایڈیشن ہے، صفحہ 450 کے اوپر یہاں پہ ایک نبوت کے دعوے دار کا ذکر موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں مرزا صاحب کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. سن لیں، یہ شخص امریکہ کا باشندہ تھا، اسلام کا سخت دشمن اور عیسائیت کا پکا حامی تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت اقدس کے بار بار سمجھانے کے باوجود اس کے رویہ میں ذرا تغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ دن بدن تکبر، شوخی اور شرارت میں بڑھتا گیا. اب آگے بات سنانے سے پہلے یہاں پہ لاک کریں، بات سمجھیے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں 14ویں صدی کا وہ مسیح اور وہ نبی کہ جس کے آنے کا قرآن اور حدیث نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے، اور میرے وقت کے اندر اور کوئی بھی نبوت کا دعوے دار اس ٹائم موجود نہیں، جبکہ خود یہ دلیل، اس کے علاوہ اور بھی دلائل میں بڑے دے سکتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دور کے اندر ان کی موجودگی میں بہت سے دعوے داران موجود تھے. اب وہ جو سورج اور چاند گرہن والی بات کرتے ہیں کہ وہ دیکھو نا یہ میری علامت ہے، نشانی ہے، تو یہ بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ علامت میری ہے، بہاؤاللہ ایرانی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ علامت میری ہے، وہ بھی اس ٹائم موجود تھا، اور بھی بڑے تھے، سب کہہ سکتے تھے کہ یہ علامت تو ہماری ہے. اب اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا کہ ان سب نبوت کے دعوے داران میں سے یہ علامت کس کی ہے؟ یہ ایک ویسے ہی ضمنی بات ہے. اچھا آگے بڑھیے. پھر اس کا جو حشر ہوا اسے میں حضور ہی کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اس ڈوئی کی زندگی کے ہر ایک پہلو پر آفت پڑی، اس کا خائن ہونا ثابت ہوا. یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا خیانت کرنا ثابت ہو گیا. یہی کام مرزا صاحب کا بھی کیا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ میں اسلام کی حمایت کے اوپر ایک کتاب لکھوں گا جو کہ 50 جلدوں کے اوپر ہوگی، اور ابھی میں غریب انسان ہوں تو میرے پاس اس کی چھاپنے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے جمع کروا دو. لوگوں نے کروڑوں روپیہ جمع کروایا، موجودہ دور کا کروڑوں روپیہ. مرزا صاحب نے 25 سالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے 5 رسالے، اتنے چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے کہنے لگے کہ 5 اور 50 میں صفر کا ہی فرق ہے، لہذا جس وعدے کے اوپر میں نے تم لوگوں سے پیسہ لیا تھا نا وہ میرے ذاتی استعمال میں خرچ ہو گیا ہے، اور اب بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. تو خائن ہونا ثابت ہو گیا. جو کام ڈوئی کے لیے مرزا صاحب نے کہا وہی مرزا صاحب کے لیے ثابت ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. وہ شراب کو اپنی تعلیم میں حرام قرار دیتا تھا مگر اس کا شراب خور ہونا ثابت ہو گیا. مرزا صاحب بھی یہی کرتے ہیں، اپنی تعلیمات میں وہ شراب کو حرام قرار دیتے ہیں لیکن خود وہ شراب کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حوالہ ضمنی طور پہ بیچ میں آ گیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے. آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے ٹانک وین، یہ مرزا صاحب کا ایک مرید ہے حکیم محمد حسین، اس کی کتاب ہے خطوط امام بنام غلام. اس کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر مرزا صاحب کا ایک لیٹر موجود ہے، خط، کہ قاضی یار محمد کو مرزا صاحب بھیجا کرتے تھے لاہور سے کوئی چیزیں لانے کے لیے. یہ وہی قاضی یار محمد ہے جنہوں نے اسلامی قربانی لکھی ہے، اور اسلامی قربانی کے صفحہ 12 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے خدا نے ان کے ساتھ غلط کاری کی تھی. ٹھیک ہے، وہ حوالہ اگر چاہیے ہوگا تو میں آپ کو ابھی دے دوں گا ابھی.
اور وہ کتاب کھول کے بھی دکھا دوں گا۔ وہی قاضی یار محمد، اب اس کے بارے میں سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خوردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے، وسلام مرزا غلام احمد۔ اچھا، اسی ٹانک وائن کے بارے میں سنیے، اسی ٹانک وائن کے بارے میں یہ مرزا صاحب کا بیٹا کیا کہتا ہے۔ یہ الفضل اخبار ہے اور 15 جون 1935 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 5 ہے۔ یہ سنیے، مرزا صاحب کا بیٹا بشیر الدین محمود اور قادیانیوں کا 2 نمبر خلیفہ وہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعمال کیا کرتا تھا جس کا نام پلومر کی ٹانک وائن تھا، اور ایک موقع پر اس نے اپنی ایک دوست کو لکھا کہ وہ لاہور سے خرید کر اسے بھیج دے۔ دوسرے 1 یا 2 خطوط میں یاقوتی کا ذکر ہے۔ موجودہ مرزا نے یعنی مرزا قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود، موجودہ مرزا نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی ٹانک وائن ایک دفعہ استعمال کی تھی، اور وہ ایک ایسا انسان تھا جسے رنگین مزاج انسان کہہ سکتے ہیں۔ خود بیٹے کا اقرار ہے کہ میرا باپ ایک رنگین مزاج انسان ہے، شرابی ہے، وہ ٹانک وائن پیتا ہے۔ یہ حوالہ دیکھ لیا آپ نے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے پیغام صلح، یہ بھی اخبار قادیانیوں کا اخبار ہے اور یہ 4 مارچ 1935 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 3 ہے اور بڑی سی سرخی دی ہوئی ہے ٹانک وائن کا۔ مفتی صاحب ایک بات میں، یہ پیام صلح جو ہے، یہ ان کا یہ جو خواتین بیٹھی ہیں یہ مسیح موعود مانتی ہیں، لاہوری گروپ سے ان کا تعلق ہے، تو یہ لاہوریوں کا یہ اخبار ہے پیام صلح۔ جی جی، اچھا جی، یہ پورا آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پورا پڑھ کے دیکھ لیں، یہ پورا صفحہ، پورا مضمون ہے۔ انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ یہ ٹانک وائن شراب تھی، لیکن حضور چونکہ بیمار تھے تو وہ بیماری کے لیے اس شراب کو استعمال کرتے تھے۔ یہ پورا صفحہ پڑھ کے دیکھ، پورا مضمون، وہ یعنی تسلیم کرتے ہیں شراب تھی لیکن وہ بیماری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا نزدیک کیجئے گا، وہی پیچھے والا تھوڑا نزدیک کیجئے گا۔ ویسے تو میں پورا اسکرین صفحہ شاٹ ہی لے کے ان کو دینا ذرا۔ ہاں یہ پورا صفحہ ہی ہے۔ ہاں پورا یہ صفحہ نمبر وغیرہ نا، وہ میں نے اسکرین شاٹ لے کے ان کو دینا ہے۔ یہ پیغام صلح۔ اچھا، یہ آپ کے نزدیک ہی ہیں مفتی صاحب؟ یہ ہو سکتا ہے آپ سے ملنا بھی چاہیں، آپ کے نزدیک کے ہوتے ہیں، یہ حافظ آباد روڈ پہ، یہ اچھا، واہ جی واہ، ٹھیک ہے، بالکل میری بہن کو آپ بالکل، میں انشاءاللہ ڈھاکہ پان شاپ والے نہیں ہیں، ڈھاکہ پان شاپ والے سے، ڈھاکہ پان شاپ سے 2 گلی آگے ان کا عبادت او یار وہاں سے نا سلمان صاحب، کیا سلمان صاحب آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ایسے نہیں، کسی کی آپ نہ شیئر کریں، آگے سمجھ آگے نہ کریں، سمجھ آ گئی۔ آپ میرے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریے گا، مہربانی، یہ نہیں، اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ لیں۔ جی ہو گیا اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سلمان صاحب۔ اچھا جی، یہ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 219 کے اندر اللہ واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ان کو فرما دو کہ فیہما، ان دونوں چیزوں کے اندر، شراب اور جوے کے اندر، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ وہ منافع للناس، کہ اس کے اندر نفع بھی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ بیمار تھے تو بیماری کے لیے شراب پیتے تھے، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر نفع ہے، یہ بیماری چند بیماریوں کو شفا دیتی ہے، لیکن اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے نا
وہ ان کے نفع سے، ان دونوں کے نفع سے بڑا ہے۔ آگے بڑھتے، یہ ہے وہ پلومر کی دکان لاہور کی کہ جہاں سے مرزا صاحب کی شراب کی بوتلیں آتی تھیں، یہ آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے سیرت المہدی ہے، حصہ چہارم ہے، صفحہ 143 ہے۔ یہ مرزا صاحب کے چھوٹے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے یہ اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر یہ کتاب لکھی۔ یہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے پورٹ وائن کا۔ پہلے میں نے آپ کو کوکو وائن بتائی، پھر ٹانک وائن بتائی، اب پورٹ وائن ہے۔ اب یہ سارا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو صرف یہ ایک نیچے والی 2 لائنیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بوتل الماری میں رکھ دی اور مجھ سے فرمایا کہ پیر جی پانی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ ابا نے فرمایا، ابا کون؟ یعنی مرزا صاحب، ابا نے فرمایا ہے کہ ہاتھ دھو لینا کیونکہ شراب کی بوتل پکڑی ہے، پھر ہاتھ دھو لیے۔ یہ دیکھ لیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شرابیں ہیں، یہ ٹانک وائن، پورٹ وائن، کوکو وائن، سٹرینس وائن، کولا وائن، یہ سب شرابیں ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے سٹرینس وائن کا حوالہ، اور یہ ہے سیرت المہدی ہے، صفحہ 801 ہے، حصہ سوم ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے ہماری مسلم شریف، بخاری شریف حدیثوں کی کتابیں ہیں، یہ والی کتاب جو سیرت المہدی ہے یہ قادیانیوں کی حدیثوں کی کتاب ہے۔ اس کا حوالہ بھی اگر چاہیے ہوگا تو بتائیے گا، میں ابھی حوالہ دے دوں گا۔ تو یہ قادیانیوں کی حدیث نمبر 929 ہے، جہاں پہ سٹرینس وائن کا ذکر موجود ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مرزا صاحب کی ایک عبارت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 327 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں برانڈی، شیری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو رہے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ پورٹ کو بھی اور وائن کو بھی وہ شرابوں کے اندر ان کے اندر شامل کر رہے ہیں، تو یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ شرابیں ہی ہیں۔ یہ ایسی نہیں، یہ دوائیوں کی بوتلیں نہیں ہیں، یہ شرابوں کی بوتلیں ہیں۔ اچھا، یہ تو تھوڑی سی گفتگو ہو گئی مرزا صاحب کی شراب نوشی کے اوپر۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مرزا صاحب کی زنا کاری کے اوپر، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب ماشاءاللہ، جن کو آپ اپنا وہ مسیح موعود مانتے ہیں یا جو بھی مانتے ہیں، تو وہ زنا بھی کیا کرتے تھے جی۔ یہ حوالہ میں آپ کو بھی دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر کریے گا۔ اور یہاں پہ جی مفتی صاحب آپ حوالہ تلاش کر لیں، تو میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مسیح موعود مانتی ہیں، تو بالکل لاہوری گروہ جو ہے ان کا نظریہ یہ آ گیا حوالہ سیالی صاحب، الفضل اخبار ہے اور مورخہ 31 اگست 1938 کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ پھر لکھا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود پر اعتراض نہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے، یعنی بشیر الدین محمود کے اوپر، موجودہ خلیفہ پر، کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ اس اعتراض سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص پیغامی طبع ہے، اس لیے کہ ہمارا حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ اعتقاد ہے کہ آپ نبی اللہ تھے مگر پیغامی، یعنی لوری جماعت، قادیانیوں کی لوری جماعت،
پیغامی اس بات کو نہیں مانتے اور وہ آپ کو صرف ولی اللہ سمجھتے ہیں. یہ پہلا حوالہ. اور اس کا دوسرا حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے خطبات محمود، صفحہ 534 اور سال ہے 1938. اور یہی بات یہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت مسیح موعود ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھی زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ ابھی تو باتیں تو بڑی ہیں. یہاں پہ میں مرزا صاحب کی سیرت بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے پوری رات چاہیے، اور حوالوں کے یہاں پہ انبار لگ جانے ہیں. ایک شخص زانی ہے، ایک شخص شرابی ہے. تو جس شخص کو آپ ایک شریف انسان نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ بندہ شریف ہے، تو یار ایسے شخص کو نا، زانی اور شرابی کو، مسجد کا کوئی مولوی نہیں رکھتا، مسجد کا امام نہیں بناتا، اس کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ جوتیاں لگا کے نا اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یار آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ایسا شخص جو کہ ایک شریف انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو آپ مسیح موعود مان رہے ہیں، یا امام مہدی مان رہے ہیں، یا مجدد مان رہے ہیں، جو بھی ماننے ہیں. تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. مفتی صاحب وہ اب آپ سے پرسنل میں بات کر لیں گے، پرسنل سوالات کر لیں گے آپ سے. میں بالکل بالکل، ان کو آپ کا ان کا نمبر شیئر کر دوں گا. واٹس ٹھیک ہے ایپ پہ مجھ سے رابطہ کروا دیں. جی، ان کا نام لیاقت ہے. ٹھیک ہے، لیاقت نام بھائی نہ ہیں یہ. لیں سلمان صاحب، کیا کرتے ہیں؟ اور نہ کریے. لیاقت کے نام سے کال آئے گی آپ تمہوں کو، میں نے نہیں یہ پتا کہا. کہ قادیانی انہاں دا گھیرا تنگ کر دینا ہے. نہ کرو، چلو ٹھیک ہے، نہ سمجھیا کرو. چلو ٹھیک ہے، میں نمبر شیئر کر لینا بتا دینا. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پھر پہ کر لیں گے. چلے، مہربانی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین. میں بعد میں ہوتی ہے ملاقات جی تھوڑی دیر جی میں. جی. جی فیضی صاحب کوئی بات کرنا چاہتے تھے، فیصل ڈار صاحب، تو وہ چلے گئے ہیں. اچھا سیالوی صاحب، مجھے بھی اجازت دیں، کافی ٹائم ہو گیا. جی شکریہ، ٹائم بھی ہمارا کافی ہو گیا ہے، تو اجازت ہے آپ کو بھی. مفتی مبشر صاحب نے کافی جھوٹ بول دیتا ہے، انہوں نے اجازت دو شاباش. چلو ٹھیک. اوے زانی شرابی نو رحیل صاحب، زانی تے شرابی آدمی نو تسی منیا میں، انہوں پہلے انسان دا بچہ تے ثابت کر لو. کرمے خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یاد. مرزا تے کہندا میں وہ شرم گاہ واں، اے رحیل صاحب دی شرم گاہ جائے نفرت. راہیل صاحب جاندیا نا کام خراب. سیالوی صاحب رب رکھا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہیل صاحب آپ نے